الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف بیان فرمائے۔ پچھلے جمعہ ہم اللہ رب العزت کی عطا و بخشش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی بارگاہ کیسی ہے، اور مولانا روم نے اس بارگاہ کو کیسا پایا وہ انہوں نے بیان فرمایا اور ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آج ہم مکمل کریں گے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پہلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے روز روشن کی، چمکنے والے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ مکمل طور پہ چھا جائے۔ یہ دو قسمیں اٹھائیں۔ آگے فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کا شان نزول کچھ ایسے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ چاند دن کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا، جبریل امین تشریف نہ لائے، چمگویاں شروع ہو گئیں، جتنے منہ اتنی باتیں، اور منافقین طرح طرح کی باتیں کریں۔ جب باتیں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیات مقدسہ نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے دن کی، قسم ہے مجھے رات کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ آگے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی حیات مبارکہ میں آنے والا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ پہلے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ پہلے سے زیادہ درجات کی بلندی ہے، پہلے سے زیادہ قرب ہے۔ میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ آگے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت آپ کو
اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے فرشتے اس نبی، یہ میرا محبوب نبی جو ہے، اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ کسی نبی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کر رہا ہوں، نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس عمل میں شریک ہوا کرو۔ اب رب تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جبکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور درود شریف ایک ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وضو کر کے پڑھیں، بے وضو پڑھیں، سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس حالت میں بھی پڑھیں گے اسے شرف قبولیت حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ ہم جماعت ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کا وصال نہ ہو گیا تھا؟ جب آپ کی عمر ابھی تھوڑی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ بھی وصال کر گئیں، تب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو اب کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا کہ آپ میری تلاش میں جگہ جگہ پھر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات مل جائے، میں نے آپ کو گلے سے لگایا اور میں نے آپ کے اوپر اپنا جلوہ فرمایا اور اپنی مہربانی کی۔ یہ گن گن کے دل جوئی کی باتیں ہیں، جس طرح کی محب کی محبوب کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تم نے میری بات ہی نہیں سنی، وہ کہتا ہے کہ عجیب تم سمجھ رہے ہو کہ میں ناراض ہوں، میں کب ناراض ہوا ہوں؟ فلاں جب اتنی مشکل حالات تھے میں تب ناراض نہیں ہوا، فلاں جب تنگی تھی میں تب ناراض نہیں ہوا، آج تم سمجھ رہے ہو کہ میں ناراض ہو گیا، میں ناراض نہیں ہوا۔ یہ وہ پیار کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ فرمائیں کہ یہ لوگ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اب ان کے اوپر وحی نہیں آتی، اب ان کے اوپر عتاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں آپ پہ درود و سلام بھیجنے والا ہوں، میں کیسے ممکن ہے کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں؟ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پس اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو ہر چیز سے مستغنی کر دیا کہ کسی چیز کی ضرورت باقی رہی ہی نہیں، حاجت رہی ہی نہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اختیار میں دے دیں، جیسے چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ یہ میرا محبوب نبی جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے، تمہارے لیے اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو میں نے سب چیزیں آپ کو عطا کی اور مستغنی کر دیا، کسی چیز کی حاجت آپ کو رہی ہی نہیں۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دو باتیں ایسی فرمائیں جن کے اوپر آج ہمیں بھی لازم اور ضروری ہے عمل کرنا۔ پیچھے ساری باتیں پیار کی ہیں، آگے دو باتیں ہیں نصیحت کی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنی، کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ سے سوالی مانگنے آئے آپ اس کو عطا تو کریں، مہربانی بھی کریں، لیکن اتنی مہربانی کریں کہ اس کو آپ نے جھڑکنا بھی نہیں ہے، اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا بیٹھ جا، اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جا، اس کا اس حد تک خیال رکھنا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہیں ان کا بڑھ چڑھ کے تذکرہ کیا کریں کہ مالک نے یہ نعمت مجھے دی ہے، لہٰذا میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، اور میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتا ہوں۔ جو آیت مقدسہ ہم نے ابتداءً پڑھی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پس جو بندہ مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے، ہم دیتے تو ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ جھڑکنے والا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ بہ جا پرا، کھلو جا ایک بارے، چپ بھی کر جا، تو چپ کرنا بھی ہے کہ نہیں، یا دیگر الفاظ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں وہ آپ کے پاس چل کے آیا ہے تو آپ کو میں نے اتنی استطاعت اور وسعت دی ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کے آیا ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی عزت کریں۔ اگر آپ عزت نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ اس کی جگہ کھڑے ہوں اور وہ آپ کی جگہ کھڑا ہو، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو یتیموں مسکینوں کو مال دیتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر وہ اس کے پیچھے جتلاتے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیے تھے کدھر ہیں، کل ہی تو تم لے کے گئے ہو، آج پھر مانگنے آ گئے ہو، پچھلے مہینے تو تم آئے تھے، آج پھر آ گئے ہو۔ وہ جتلاتے نہیں ہیں، وہ مہربانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، منم ولا اذان، نہ احسان جتلاتے ہوئے اور نہ ہی دکھ دیتے ہوئے، دل آزاری والی باتیں کرتے ہوئے کہ دے تو دیا، جب بھی آیا تب دیا، لیکن ساتھ ہی جلی کٹی بھی سنا دی۔ 5 سال ہو گئے نے تین دن حالے تک تیری لوڑ ہی پوری نہیں ہو رہی، ہر مہینے بعد تیری کوئی نہ کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آ جانا میرے کو لینا واسطے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، خرچ کرنا ہے اور نہ احسان جتلانا ہے، نہ ہی اس کو جلی کٹی باتیں سنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کیسا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ دنیا میں بے غم ہو جائیں گے، انہیں کوئی پریشانی رہے گی ہی نہیں، اور ہر لمحہ جو ہے مہربانی ہوتی چلی جائے گی۔ آگے فرمایا، اگر تم دے نہیں سکتے، کسی کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، تو فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا، مغفرۃ، اور معاف کر دینا کہ مجھے معاف کر دو، میں مدد نہیں کر سکتا، خیر من صدقۃ، اس خرچ کرنے سے، اس دینے سے بہتر ہے، یتبعھا اذان، جس کے پیچھے دکھ چھپا ہوا ہے کہ دیا 1000 روپیہ، ساتھ اس کو سنا بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس 1000 روپے، 500 روپے، 50 روپے دینے سے بہتر ہے کہ تم اسے کہو کہ بابا مجھے معاف کر دو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے چہ جائے کہ تم اسے دو اور ساتھ اس پہ احسان بھی چلاؤ، اس کو تم جھڑکو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مخاطب یہاں پہ صرف ایمان والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے، دکھ پہنچا کے ضائع نہ کیا کرو۔ خرچ تو تم کرتے ہو کہ میں نے 5 لاکھ خرچ کیا، میں نے 10 لاکھ خرچ کیا، میں نے اتنا خرچ کیا، برکت نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم دکھ پہنچا کے، احسان جتلا کے ضائع کر رہے ہو، اس وجہ سے برکت سے خارغ ہو رہے ہو۔ اگر تم اس پہ احسان نہ جتلاؤ، دکھ نہ پہنچاؤ، تو وہ پھر تمہیں برکت ملے گی۔ اگر احسان جتلاؤ گے، دکھ پہنچاؤ گے، تو وہ برکت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا، دینا کن کو ہے وہ بھی بتلائے کہ تم نے خرچ کن پہ کرنا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ مال تمہارا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں،
ایک تو وہ طالب علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بند کر کے چلاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو تم نے خرچ کرنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں. طالب علم مسکین کام نہیں کرتے پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو بھیک نہیں مانگتے لیکن معذوری آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، گھر میں ان کے کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ ان کے پاس اتنا وسیلہ نہیں ہے جہاں سے وہ پوری کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ اتنی روزی کما سکیں، انہیں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اتنی روزی کما سکیں، اتنا رزق ان کے کھاتے میں میں نے لکھا نہیں ہے. آگے فرمایا یحسبہم، گمان کرتے ہیں کون؟ جاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف ہیں وہ گمان کرتے ہیں بڑا امیر بندہ ہے، جی انہوں کو تھوڑ ہوئے تو منگے نہ سی، جی اگر اسے کوئی کمی ہوتی تو مانگ لیتا، اسے بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، یہ جان بوجھ کے نہیں نکالتا باہر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ مسکین آدمی ہے، مانگ نہیں رہا لیکن ہے مسکین. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے اور عزت کے ساتھ ان کو جا کے دینا ہے. مولانا روم نے اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے وہ بیان فرمائی کہ وہ بلند بارگاہ ہے جہاں سے نیک بد اچھے برے سارے کے سارے جو ہیں وہ بقدر ضرورت اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بلند بارگاہ ایسی ہے جس کو منگتوں کی ضرورت ہے. آپ مثال دیتے ہیں کہ اگر ضرورت ختم ہو جائے تو سخاوت کی باقی نہیں رہے گی. پھر بند کر دیں کہنا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے ہر بندہ حصہ تو پا رہا ہے لیکن اس کو بھی ان بندوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنی سخاوت دکھانے کے لیے ان منگتوں کی ضرورت ہے. اگر منگتے ہوں گے تو وہ بارگاہ سخی گردانی جائے گی، اگر منگتا ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر اس کو سخی کون کہے گا. آپ فرماتے ہیں کہ بانگ بھی آمد کے ہے طالب بیا، جود محتاجے گدایاں چون گدا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ آ جا اے منگتے آ جا، اے منگتے آ جا، اور منگتوں کو بلایا جا رہا ہے. جود محتاجے گدایاں چوں گدا، سخاوت کو سائلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سائل کو سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں. کہیں پہ سائل پکار رہا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے دے دے، کہیں پہ اللہ رب العزت پکار رہا ہے کہ تو میری طرف آ جا. آگے آپ عنوان باندھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جو فقیر ہے منگتا وہ سخی کا عاشق ہوتا ہے کہ اس بارگاہ سے مجھے ملتا ہے تو لہذا میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جو اگر فقیر ہے اس کا صبر بڑا پکا ہے اور وہ مانگتا نہیں ہے تو وہ جو سخی ہے وہ اس کے در تک چل کے آتا ہے اور اس کے در پہ آ کے مہربانی کرتا ہے اور وہ خالق حقیقی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر سخی کو صبر آ جائے، جو سخی ہے وہ اگر صبر کر لے اور اپنا ہاتھ تنگ کر لے تو یہ اس میں نقص ہے. اگر فقیر میں صبر آ جائے تو یہ اس کی خوبی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں تنگ کر لے تو یہ اس میں عیب ہے کہ تو سخی ہے، تو نے ان کو رکھ کے کیا کرنا ہے. اگر جو سائل ہے وہ صبر کر کے بیٹھے تو یہ اس کی خوبی ہے کہ باری تعالیٰ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، تو میرے اوپر مہربانی کرنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر فقیر کا صبر بڑا ہوا ہے تو کریم اس کے دروازے پہ چل کے آ جاتا ہے
اور اس کے گھر میں روزی پہنچ آتی ہے کہ تو صبر کر کے بیٹھا ہے، لہذا تیری روزی تیرے گھر میں پہنچا دی گئی ہے۔ اور اگر سخی کو صبر ہو تو فقیر اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت روزی تھوڑی سی تنگ کرے یا کسی چیز میں تنگی لے کے آئے تو بندہ فوراً بھاگ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، صبح شام دن رات ایک کر دیتا ہے کہ میں بار بار اس سے جا کے معافی مانگوں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن صبر کرنا فقیر کا کمال ہے، سخی کا عیب ہے۔ سخی اگر صبر کر کے بیٹھ جائے گا، نعمتیں بند کر لے گا تو یہ اس میں عیب پایا جا رہا ہے۔ اگر فقیر صبر کر کے بیٹھے گا تو یہ وہ کمال دکھا رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے میری نعمتیں تنگ کی ہیں تو میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں جود محتاج است خواہت طالب ہم چنا کے توبہ خواہت تابنے۔ جود محتاج طالب آپ فرماتے ہیں جود محتاج است خواہت طالب، سخاوت، سخی، مہربانی یہ ضرورت مند کو تلاش کرتی ہے کہ ضرورت مند کہاں پہ زیادہ ہوں گے وہاں پہ میں جا کے مہربانی کروں، اور کوئی نہ کوئی طلبگار چاہتی رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم چنا کے توبہ خواہت تابع، جس طرح سے توبہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے بندے کو پسند کرتی ہے کہ کوئی ہے جو توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اللہ رب العزت کی توبہ جس طرح توبہ کرنے والے کو پسند کرتی ہے، اسی طرح سے جو اس کی سخاوت والی صفت ہے وہ فقیروں کو پسند کرتی ہے کہ کوئی فقیر ہوں جو میری بارگاہ میں آ کے سوال کریں۔ اس کے اوپر آپ دو مثالیں دیتے ہیں اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ نے فقیر کو جھڑکنا نہیں ہے وہ بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دو مثالیں دیتے ہیں کہ یہ جھڑکنے کا حکم جو ہے کہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے کس وجہ سے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جود می جویت گدایاں وعدہ آپ، جود میں جویت گدایاں ہم جو چند آپ فرماتے ہیں کہ جو حسین چہرے والا ہوتا ہے، خوبصورت بندہ، وہ شیشے کا متلاشی ہوتا ہے کہ کوئی صاف ستھرا صحیح نظر آنے والا شیشہ ہو تو میں اس میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھوں اور اپنی نوک پلک سنواروں، جس میں بہنگا پن نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، ناک ٹیڑھی نہ آتی ہو، منہ ٹیڑھا نہ آتا ہو، بلکہ بالکل صاف ستھرا شیشہ ہو جس میں میں کھڑا ہو کے اپنا حسن دیکھوں اور اس کو مزید سنواروں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو سخاوت ہے یہ فقیروں اور کمزوروں کو تلاش کرتی ہے۔ کس وجہ سے تلاش کرتی ہے؟ کیونکہ جو سخاوت کا آئینہ ہے، جو شیشہ ہے، وہ یہ فقیر لوگ ہیں، ان میں تمہاری وہ سخاوت نظر آتی ہے، اور جتنی صاف وہ فقیر ہوں گے اتنا ہی زیادہ تم اس میں اپنی سخاوت کو اچھے طریقے سے دیکھ سکو گے۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت فقیروں اور کمزوروں کو تلاش کرتی ہے جس طرح سے خوبصورت چہرے والا بندہ صاف ستھرے شیشے کو تلاش کرتا ہے، سخاوت فقیروں کو تلاش کر رہی ہے اور خوبصورت بندہ شیشے کو تلاش کر رہا ہے کہ جہاں پہ مجھے صاف شیشہ نظر آئے میں اپنا حسن سنواروں۔ سخی کہتا ہے کہ جہاں پہ مجھے فقیر نظر آئے میں وہاں پہ اپنی سخاوت کروں۔ آگے آپ اس پہ فرماتے ہیں روئے خوباں سے آئینہ زیبا شود، روئے ایساں از غذا پیدا شود۔ جو خوبصورت لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے وہ شیشے سے زیادہ حسین ہو جاتا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کو نوک پلک سنوار کے صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جب تو مہربانی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، فقیروں کے اوپر تو مہربانی کرتا ہے تو اس سے
وہ جو تیری سخاوت ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے، اس میں تیری کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی جو ڈھکی چھپی ہو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، اس نے میرے پہ بڑی مہربانی کی ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی لیکن اس نے بڑی مہربانی کی، میں جو بتا رہا ہوں کہ اس نے بڑی مہربانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں روح احسان از گدا پیدا شود، احسان کا چہرہ فقیر سے رونما ہوتا ہے، مہربانی کا جو چہرہ ہے وہ فقیر کے اندر نظر آتا ہے۔ جب بندہ مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے تو وہ فقیر میں اس کو دیکھتا ہے، فقیر اس کو جا کے بیان کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے اوپر مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں چون گدا آئی نہ جو دست ہاں، دم بوت بر روئے آئی نہ زیاں، جیسے تم سردی کے موسم میں شیشے کے اوپر پھونک مارو تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے، اس میں نظر صحیح نہیں آتا، اور اگر وہ زیادہ لگ جائے پھونک تو اس کو تم ایسے ایسے صاف کرو تو اس کے اوپر نشان بنتے رہتے ہیں، اچھے طریقے سے اس میں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے وہ فقیر تیرا آئینہ ہے، تیری سخاوت ان میں نظر آنی ہے، اگر تو ان کو جھڑکے گا تو وہ جھڑکنا پھونک کی طرح ہے، وہ دھندلا پن آ جائے گا۔ سخاوت تو کر رہا ہے لیکن اب وہ دھندلا پن ہے، اس کے اندر وہ سخاوت عیاں نہیں ہو رہی، وہ تیری خوبی نہیں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کو بھی یہ بات ناپسند ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، دل آزاری نہیں کرتے، ان کا اجر میرے پاس ہے، اور جو احسان جتلاتے ہیں، جو دل آزاری کرتے ہیں، ان کا صدقہ و خیرات سارے کا سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ نے فقیر کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کس وجہ سے نہیں جھڑکنا ہے کہ جو آپ مہربانی کریں گے اس جھڑکنے سے اس کے اوپر وہ دھندلا پن آ جائے گا، وہ سخاوت آپ کی چھپ جائے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضائع ہو جائے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں پس انزی فرمود حق ودہا بانگ کمزن اے محمد برگدا، فرمود حق در بدہا، بانگ کم کنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برگدا۔ آپ فرماتے ہیں پس ازیں فرمود حق در ودہا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ودہا میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ بانگ کمزن اے محمد برگدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فقیر کو جھڑکنا نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو فقیر ہے وہ آپ کی سخاوت کا آئینہ ہے، جب آپ اس کو چھڑکیں گے تو اس میں وہ دھندلا پن آ جائے گا، لہذا دھندلا پن نہیں آنا چاہیے بلکہ آپ کی سخاوت لوگوں میں جاری ہو، ساری رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور جو منگتے آئیں ان کو جھڑکیں نہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ اب کائنات کے اندر صرف دو ہی گروہ باقی بچتے ہیں، ایک دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے۔ خالق حقیقی کی ذات دینے والی ہے اور جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ اس سے لینے والے ہیں۔ خالق حقیقی سخی ہے اور جو سارے کے سارے اس سے محبت کرنے والے ہیں وہ منگتے ہیں، اور وہ اس کا آئینہ ہے جس میں ان کی سخاوت عیاں ہو رہی ہے۔ رومی فرماتے ہیں آ یکے جودشت گدا عارت پدید، ایک وہ ہے جس کی سخاوت کو فقیر رونما کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بڑا مہربانی کرنے والا ہے وہ خالق حقیقی۔ آپ فرماتے ہیں ویں دیگر بخشند گدایاں راہ مزید، دوسرا وہ خالق حقیقی ہے جو اس صاف شیشے کو دیکھ کے اور دیتا جا رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور کمی کر ہی نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو ہی گروہ باقی رہ گئے ہیں، ایک لینے والا ہے اور ایک دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں کے جزئی دو ببد خود مرداست، جو ان دونوں کے علاوہ ہیں، نہ وہ لینے والے ہیں نہ وہ دینے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس جان لو کہ وہ مردہ ہیں، ان کی زندگی بیکار ہے،
وہ کھا تو رہے ہیں، پی تو رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، لیکن وہ جانوروں کی مثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں وہ سنتے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا پیغام نہیں سنتے، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اس کے سامنے مانگتے نہیں ہیں۔ جب وہ اس سے مانگتے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نہ میں انہیں دینے والا ہوں، نہ وہ مجھ سے لینے والے ہیں، لہذا وہ مردار ہیں، مردہ کی مثل ہیں، اور جو چیز مردہ ہوتی ہے وہ بیکار ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اون برین درنیس نقش پرداست، وہ اس جہان میں صرف اور صرف پردے کے اوپر بنے ہوئے نقش کی طرح ہیں، پردے کے اوپر بنے ہوئے نقش کی طرح ہیں، فوٹو کی طرح ہیں۔ مولانا روم نے دوسری جگہ پہ ایک حکایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک پردے کے اوپر شیر بنا ہوا تھا اور اس کی شکل ایسے تھی کہ جیسے وہ دھاڑ رہا ہے، وہ ہوا سے پردہ ہلنا اور دور سے دیکھنے والوں نے سمجھنا کہ شاید شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور یہ دھاڑ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کو تھا تو وہ صرف پردہ اور بے جان۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح سے جن کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ لینے والا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے کارساز پہ کر کے کھا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مثل جہان میں ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پردے کی مثل ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن وہ جانوروں والی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان نور ہے اور جو کفر ہے، نافرمانی ہے، وہ اندھیرا ہے اور وہ اندھیرے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمارے دلوں کو نور ایمان عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی یہ ربائی ہے، یہ آپ سن لیں اور ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے قبلہ ہر کے مقبل آمد کویت، تیری ذات وہ ذات ہے جو سب چیزوں کا قبلہ ہے، سب چیزوں نے لوٹ کے اسی طرف ہی جانا ہے۔ وہ خالق حقیقی ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، انسان ہے، جانور ہے، سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں اور اسی کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روئے دل مقبلاں عالم سویت، سارے جہان کا دل تیری طرف ہی رغبت اختیار کرنے والا ہے اور تیری طرف ہی سارے کے سارے اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امروز کسے کز تو بگراداند روئے، آج اگر تجھ سے کوئی بندہ منہ موڑ لیتا ہے، کہ آج اگر کوئی بندہ تجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، تیرا انکار کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کس منہ سے تیرا سامنا کرے گا؟ دنیا میں تو سارا انکار کرتا رہا ہے، آج کس منہ سے میرے سامنے پیش ہو رہا ہے؟ آج بھی بھاگ جانا، بھی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی وجہ سے لازم اور ضروری ہے کہ خالق حقیقی کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو جوڑو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شاہاں چرب گربا نوازت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔